کراچی کے علاقے بہادر آباد میں عمارت سے چھلانگ لگانے والے شخص کی شناخت ہو گئی ہے۔ جاوید خانانی کی ہی نکلی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سعد بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعد بخاری، اس بارے میں مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، جاوید خانانی کے نام سے شناخت کی گئی ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا محمد علی سوسائٹی میں، جہاں 8ویں منزل ہے زیر تعمیر عمارت کی، جس سے گر کر ایک شخص جہاں بحق ہوا۔ اس کی شناخت جاوید خانانی کے نام سے کی گئی، جو کہ کالیا ایکسچینج کمپنی کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ پولیس کی جانب سے اب تک یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ابتدائی طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ بظاہر یہ واقعہ خودکشی معلوم ہوتا ہے، لیکن پولیس یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ حتمی طور پر اس بات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ واقعہ واقعی خودکشی کا ہے بھی یا نہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تمام زاویوں سے تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا یہ حادثہ پیش آیا، یہ موت حادثاتی تھی یا پھر خودکشی یا پھر کسی کی سازش ہے اور ان کو قتل کیا گیا۔ اور تمام زاویوں میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب اسپتال ان کی باڈی کو منتقل کیا گیا تھا، وہاں سے بھی ان کے اہل خانہ نجی اسپتال سے لاش لے کر گھر کو روانہ ہو چکے ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ جاوید خانانی سے FIA میں منی لانڈرنگ کیس کے حوالے تحقیقات کا سلسلہ جاری تھا گزشتہ کافی عرصے سے، اور ایک انتہائی اہم شخصیت تھے اس کیس کی یہ، جن سے تحقیقات بھی جاری تھی، اور اچانک آج یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کا یہ موقف ہے کہ تمام زاویوں میں تحقیقات کر رہے ہیں، حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ واقعی خودکشی کا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہو اور حادثاتی طور پر وہ گرے ہوں یا پھر کسی کی شرارت ہو۔ تو پولیس نے سعد بخاری، یہ بھی بتائیے گا، پولیس کا موقف تو سامنے آ گیا ہے، آپ کے ان کے گھر والوں میں سے کسی سے بات ہو سکی؟ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں، اہل خانہ اس حوالے سے بات کرنے سے قاصر ہیں، اور لاش کو بھی جو ہے ان کی باڈی کو بھی اسپتال سے منتقل کر دیا گیا ہے گھر پہ فوری طور پر۔ کسی کو اس بارے میں بتایا نہیں گیا، اور خاموشی سے نجی اسپتال سے ان کی باڈی کو اسپتال سے لے جا کر گھر منتقل کیا گیا۔ آیا کہ سرکاری اسپتال لے جا کے ان کا MLO کرایا جاتا، میڈیکل رپورٹ باقاعدہ بنائی جاتی، اہل خانہ ان کی باڈی کو اپنے ہمراہ گھر لے گئے، لہٰذا فی الحال وہ میڈیا پر آنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ہماری بارہا کوشش ہے کسی طرح ان کی فیملی سے، ان کے اہل خانہ سے رابطہ کر سکیں، کوئی موقف سامنے آئے، لیکن کسی قسم کا کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے اہل خانہ سے ضرور رابطے میں ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے اہل خانہ کی جانب سے فی الحال کوئی واضح بیان نہیں دیا جا رہا۔ ایک انتہائی حساس نوعیت کا یہ معاملہ ہے۔ پولیس صرف اتنا ہی کہتی ہے کہ معلوم کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ واقعی خودکشی ہے یا کسی کی شرارت یا پھر حادثہ۔ جی صحیح، ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن سعد بخاری اس حوالے سے کوئی کچھ پتہ چل سکا؟ آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو کیس آپ منی لانڈرنگ کا بتا رہے ہیں، کب سے شروع تھا؟ اس بارے میں کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ جی، ابتدائی طور پر جو FIA سے تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق منی لانڈرنگ کیس میں 2008 میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہیں ضمانت پر رہائی بھی ملی۔ تو اس سلسلے میں ان سے تحقیقات مختلف زاویوں سے کی جا رہی تھی۔ 2008 میں گرفتاری کے بعد خاصا یہ جو ہے ڈپریس بھی دکھائی دیے، ان کے اہل خانہ بھی خاصے پریشان تھے۔ اس کے بعد بیرون ملک بھی یہ گئے، جس کے بعد وطن واپسی لوٹے۔ تو FIA کی جانب سے تحقیقات کا وقفے سے سلسلہ جاری تھا، فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کیس کا، اور اس کے بعد اچانک یہ آج واقعہ پیش آیا ہے۔ اہل خانہ موقف دینے سے قاصر ہیں، پولیس بھی خاصا محتاط رویہ اختیار کر رہی ہے اس واقعے پر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام زاویوں سے تحقیقات کر رہے ہیں، اور حتمی طور پر اسی وقت بتا سکیں گے جب تمام تر شواہد اکٹھے کر لیے جائیں گے کہ یہ واقعہ واقعی خودکشی کا ہے یا پھر کوئی حادثہ یا کسی نے ان کو دھکا دیا ہے، قتل کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ جی سعد بخاری، پولیس کے تفتیش کے دائرہ کار کے حوالے سے بتائیے گا، کیا انہوں نے کوئی موبائل کا ڈیٹا لینے کی کوشش کی، یا پھر ان کے گھر والوں سے کوئی گھر کی تلاشی، یا اس قسم کی جو تفتیش کے لیے جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں اس حوالے سے کیا پولیس کہتی ہے؟ جی دیکھیں، وہی معمول کا رویہ ہے، کیونکہ ابھی واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہوا ہے۔ پولیس کا جو رویہ ہے، وہ تحقیقات کا طریقہ کار ہے، وہ وہی ہے کہ جس مقام پر یہ حادثہ پیش آیا وہاں پہنچ کر جو ابتدائی شواہد ہیں انہیں اکٹھا کیا گیا اس عمارت میں، کیونکہ وہ زیر تعمیر عمارت تھی۔ اگر کچھ لوگ موجود تھے ان کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں اور اہل خانہ سے رابطہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب تمام تر چیزیں کاغذی کارروائیاں مکمل ہو جائیں گی تب فیصلہ کیا جائے گا کہ موبائل کا ڈیٹا بھی لیا جائے یا دیگر تمام جو معلومات ہیں وہ حاصل کی جائیں۔ فی الحال پولیس وہی جو معمول کا رویہ ہے، روایتی طریقہ ہے تحقیقات کا، وہ اختیار کر رہی ہے، اور عمارت میں جو لوگ موجود تھے یا آس پاس عینی شاہدین جنہوں نے انہیں
نیچے گرتے ہوئے دیکھا، ان سے بیانات قلم بند کر رہی ہے اور اہل خانہ سے بھی رابطے میں ہے تاکہ معلوم ہو سکے، اہل خانہ سے بھی یہ واضح ہو سکے کہ یہ واقعہ خودکشی کا تھا۔ آیا گزشتہ چند روز کے دوران ایسی کوئی بات تو گھر پہ پیش نہیں آئی جس سے نوبت یہاں تک آئی۔ فی الحال ٹیلی فون کا ڈیٹا لینے کے حوالے سے کوئی اہم بات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ممکن ہے کہ آگے چل کر اس کیس میں ٹیلی فون کا ڈیٹا بھی حاصل کیا جا سکے اور دیگر جو دستاویزات ہیں یا دیگر معلومات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے بھی پولیس کوشش کرے۔ فی الحال جو طریقہ ہے وہی تحقیقات کا اختیار کیا صحیح، جا رہا ہے۔ بہت شکریہ اسعد بخاری۔